میرا پرسپیکٹیو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آئی ایم اے پازیٹیو تھنکر بائی نیچر. میرا بلڈ گروپ بھی بی پازیٹیو ہے, تو آئی ہیو ٹو بی پازیٹیو آل دا ٹائم. پاکستان کے بارے میں جو یہ خیالات ہیں اور جب سنتے ہیں, ہم ہر جگہ جاتے ہیں جہاں بھی, تو پیپل دے آسک کویشچنس کہ جی کیا ہوگا, ڈالر کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ ہو گیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جو ہے یہ آئیڈیل لوگوں کا ملک ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہمیں ایک نیا ملک چاہیے انڈین سب کانٹیننٹ میں. آئیڈیلسٹک لوگ تھے, انہوں نے ایک ملک بنایا. کسی اور نے انڈیا میں جینز نے نہیں کہا, کرسچنز نے نہیں کہا, اس بدھ مت نے نہیں کہا, مسلمز نے کہا کہ ہمیں ایک ملک چاہیے اپنا. تو یہ آئیڈیلسٹک لوگ ہیں. جب پاکستان بن گیا تو یہ لوگ ابھی تک آئیڈیلسٹک ہیں اور رہیں گے. ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. یہ پرفیکشن چاہتے ہیں, یہ بہت زیادہ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے. جب بھی ان کے ریسورسز کام نہیں کرتے, ان کی خوشحالی اس لیول کی نہیں آتی, تو یہ اس کے لیے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کمپلین میں چلے جاتے ہیں. کبھی وہ گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں, کبھی بیوروکریسی کو برا کہتے ہیں, کبھی سیاست کو برا کہتے ہیں, کبھی اپنے بھائی بہن کو برا کہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے دیکھیں فرسٹریشن ہے, بیکاز یہ آئیڈیلسٹک لوگ ہیں. اگر یہ آئیڈیلسٹک لوگ نہ ہوتے تو بہت سارے افریقن کنٹریز کی طرح, بہت سارے ایشین کنٹریز کی طرح بڑے خوشی سے رہ رہے ہوتے, چھوٹے گھروں میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے. لیکن اگر آپ نے بامبے گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہو, تو بامبے کی مور دین 40% لوگ جھگی میں رہتے ہیں. شہروں کے بیچ میں جھگیاں ہیں, اور 4-4 5-5 کلومیٹر لمبی لائن پہ جھگیاں ہیں, اور وہ خوش ہیں کیونکہ وہ آئیڈیلسٹک نہیں ہے. جو ہم کمبینیشن ہے فرام خیبر ٹو گوادر, یہ آئیڈیلسٹک لوگ ہیں, یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ روشن خیال لوگ ہیں. تو اس لیے اس کی کمپلین بار بار آتی ہے. پھر آپ نے بہت اچھا شروع میں کہا کہ بجائے بلیم گیم کرنے کے اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اگر ایک بہت بڑے ہال میں اندھیرا ہے تو آپ اپنی شمع جلا لیں. تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارا اندھیرا ہے کیونکہ آپ کی شمع جل رہی ہے. تو اس طرح ہم نے, ہر انسان نے, جیسے ہم آج یہاں بیٹھے اور بہت سارے لوگ سی اوز ہیں, تو صبح شبی نے جیسے کہا کہ سارے سمندر کو آپ نے بوائل نہیں کرنا, اپنا کپ بوائل کریں, اس سے ہو جائے گا. تو اینی سی او جو سی او کیسے بنتا ہے, ایک جہد مسلسل 20-25-30 سال کی مسلسل کاوش, اور ایک دن وہ بڑا ینگ بندہ ہوتا ہے 17-18-19 سال کا, وہ سی او نہیں ہوتا, از جسٹ اے ورکر, اور پھر ایک دن وہ سی او بنتا ہے. اور وہ مسلسل اس نے چھوڑا نہیں, اپنا جو ریزیلینس تھا اس کے اوپر وہ قائم رہا. تو جب آپ اسی طرح, جب بہت سارے لوگ اپنے اپنے ریزیلینس میں رہیں گے, اپنے ٹارگٹس کو چیس کریں گے, تو یہ ہو جائے گا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے جو میں بار بار اپنے دوستوں کو, فورن دوستوں کو کہتا ہوں, کہ جب سنگاپور کی آپ مثال دیتے ہیں, جب آپ جا کے ملیشیا کی مثال دیتے ہیں, کوریا کی مثال دیتے ہیں, پلیز ریممبر ان کنٹریز کے ہوسٹائل نیبرز نہیں ہیں, ان کے بارڈرز ہوسٹائل نہیں ہیں. ہمیں تو ڈے 1 سے ہوسٹائل, ہمیں تو پہلے ہی دن ایک نیبر نے ہمیں ریکگنائز ہی نہیں کیا. سنگاپور کا کوئی بھی ہوسٹائل نہیں ہے, کسی نے بھی اس پر حملہ نہیں کیا, کسی نے بھی جا کے جو ہے برونائی پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے بھی ملائیشیا پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے کوریا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے ان کو کچھ نہیں کہا. بٹ ہیئر وی آر فیسنگ سو مچ ہاسٹیلٹی ایکسٹرنل. تو ظاہر آپ تھوڑا سا, جیسے آپ بہتری میں جاتے ہیں, آئیڈیلسٹک لوگ تھوڑا بہتر ہوتے ہیں, تو فوراً ان کے لیے ایک چیلنج امپورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں, چاہے وہ کارپوریٹ ہوں, چاہے وہ نیشنل لیول کے ہوں, بٹ دا گوئنگ از گڈ. یہ قوم بن رہی ہے. جو چیخیں اور آوازیں آپ کو آ رہی ہیں, یہ موت کی آوازیں نہیں ہیں, یہ پیدائش کی آوازیں ہیں, یہ پیدائش کی چیخیں, اور قوم اس سے بڑھ جائے گی.